یہ لامحالہ بدیہی لازمی امر ہے کہ مساک مدینہ میں اللہ کے رسول اس کو لکھواتے نہ لکھواتے، اللہ رب العزت نے مومنین کے ساتھ کلام حمید میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کو بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ شک تو مومنوں کے لیے تھی، مساک مدینہ میں یہ آپشن یہودیوں کو دی گئی تھی کہ آپ اس ریاست کے فرد ہیں، آپ اگر چاہیں آپ کے مابین کوئی تنازع ہو جائے، آپ اپنی کتاب کے ذریعے فیصلہ کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا لیں۔ اس آیت کے اندر بھی یہی دو شقیں موجود ہیں۔ پہلی بات مومنین کے لیے ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہ بندہ مومن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کلیہ بنا دیا۔ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی۔ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اولو الامر کی۔ اولو الامر سے مراد یہاں پہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا حاکم بنا دے، جسٹس بنا دے، قاضی بنا دے، کسی محکمے کا سربراہ بنا دے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی ضابطہ اخلاق بنا دے مسلمانوں کے لیے۔ کوئی گورنر بنا ہے، اس نے ضابطہ بنا دیا۔ کوئی چیف جسٹس بنا، اس نے ضابطہ بنا دیا۔ کوئی صدر وزیر اعظم بنا، اس نے ضابطہ بنا دیا، اور وہ ضابطہ اگر قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے، اس کی پیروی کرنا بھی، اس کے اوپر عمل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے کہ گرین لائٹ ہو تو آپ نے گاڑی چلانی ہے، لیکن مسلمان ریاست اور حکمران نے، والی نے، چیف جسٹس نے، حاکم نے ایک کلیہ بنا دیا کہ آپ نے گاڑی تب چلانی ہے اشارے پہ جب گرین لائٹ ہو۔ اب اس کو ماننا بھی واجب ہے، اب اس کو ماننا بھی فرض ہے۔ یہ اولو الامر کی ڈیفینیشن ہے کہ اولو الامر کوئی ایسا حکم جاری کرے کہ جس سے قرآن و سنت کی کوئی نص نہ ٹکراتی ہو، اس بات کو ماننا بھی مسلمان امت کے اوپر بھی اور ریاست کے اندر رہنے والے ہر فرد کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بھی اور مساک مدینہ میں بھی اس بات کو واضح کر دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف پڑ جائے گا، اگر آدھے لوگ کہیں گے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے قرآن حدیث سے، آدھے کہ قرآن حدیث سے ایسے نہیں ہے، پھر کسی اولو الامر کی، پھر کسی حاکم کی، پھر کسی چیف جسٹس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف لوٹ آیا جائے گا۔ جس گروہ کی بات قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھے گی صرف وہی مانی جائے گی۔ یہ ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، اور اس کی بات جزیات کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں میرے بھائیوں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے معاشرے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا کنسپٹ مسلمانوں میں موجود ہے، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں میں، سب میں، اہل سنت میں موجود ہے۔ لیکن اس کنسپٹ کے ساتھ ایک خامی بھی آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت، خلوص نیت کے ساتھ کوئی امتی کام کر رہا ہے تو اس کی نیت کو دیکھیں گے، اس کی نیت اگر نیک ہے تو اس عمل کو آپ قبول کر لیں نامہ صاحب۔ میرے بھائیو، یہ وہ بات ہے جس کی، یہ ایک جزوی بات ہے جس کو آج سمجھاؤں گا، اور موقع ملا تو آیت کے اگلے ٹکڑے کی طرف بھی جائیں گے۔ اگر اخلاص اور خلوص، اگر نیت کا درست ہونا دین میں حجت ہو یا شرعی دلیل ہو، تو کائنات میں سب سے افضل گروہ نبیوں کے بعد کون سا ہے؟ صحابہ کا۔ تو پھر ان کا اخلاص اور ان کی حسن نیت ہی سب سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دلیل اخلاص بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن یہ بات پوری طرح قوم کو، معاشرے کو، مسلمانوں کو سمجھائی نہیں گئی۔ حسن نیت سے جو چاہے عمل کر لو قبول ہو جائے گا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسن نیت سے اعمال کو قبول کرنا اللہ نے ہوتا تو کن کا کرتے؟ صحابہ کا کرتے۔ لیکن حسن نیت کے ساتھ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو، عمل صالح ہو، پھر حسن نیت مانی جائے گی۔ اور عمل صالح سے مراد اجماع امت ہے۔ یہاں پہ مراد قرآن پاک کی آیت میں یہ ہے کہ اس کے اوپر مہر نبوت موجود ہو، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مہر نہیں ہے، کوئی بندہ لاکھ اخلاص سے کوئی نیکی کا عمل کر لے، رسول اللہ نے وہ عمل نہیں کیا، وہ عمل قبول نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ہمارے
دین کے اندر کوئی چیز کا اضافہ کیا تو وہ رد ہے۔ مثال دے رہا ہوں، عام فہم، پہلے ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مغرب کی 3 رکعتیں، ایک بندے کو جوش آیا، اس نے چوتھی رکعت پڑھنا شروع کر دی کہ آج میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ چوتھی رکعت پڑھ لی اور چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سارے کسی مدرسے سے فارغ تو نہیں ہیں؟ کیا مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنے والا، اس کی یہ چوتھی رکعت قبول ہوگی؟ کیا اس چوتھی رکعت کے پڑھ لینے کی وجہ سے اس کی پچھلی 3 رکعتیں قبول ہوں گی؟ گویا ایسا عمل جس کے اوپر مہر نبوت موجود نہ ہو، جتنی مرضی خلوص نیت سے کر لیا جائے، اگر اس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود نہیں تو وہ اضافی عمل صرف مردود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اصل عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی۔ چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے والے کی صرف چوتھی رکعت مردود نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری ساری کی ساری رکعتیں باطل ہو گئی ہیں، کیونکہ اس نے رسول اللہ کے مطابق عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو شک ہے اگر مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو یقین مانیے بہت سے اختلافات حل ہو جائیں۔ آپ نے عمومی طور پہ معاشرے میں یہی بات سنی ہوگی، یار نیت نیک ہے، نیت نیک ہے، کرنے دو، تمہیں کیا قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تمہیں کیا اکٹھے بیٹھ کے کل 40واں 46 نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہیں، تمہیں کیا اعتراض ہے، نیت صاف ہے۔ کائنات کے اندر نبیوں کے بعد وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو تعریفیں کر کر کے بھر دیا اور ہر بندے کو جنتی کا خطاب دے دیا، ان میں سے 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے اور آ کے امہات المومنین سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول کی عبادت کیسی ہے؟ امہات المومنین بیان کرنے لگی ایسی ایسی ہے۔ آپ کے روزے کیسے ہیں؟ ایسے ایسے ہیں۔ آپ کے روز مرہ کے معمولات کیسے ہیں؟ ایسے ایسے ہیں۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا ان کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور وہ آپس میں کہنے لگے رسول اللہ تو وہ ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے سارے اللہ نے معاف کر دیے ہیں، ایک نے عہد کیا، عبادت کا معمول تو پتہ لگ گیا، لیکن میں رسول اللہ کے برابر تو نہیں ہوں، ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، اس لیے میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا ساری رات کا قیام کروں گا۔ دوسرا آپس میں مشاورت کے بعد کہنے لگا کہ رسول اللہ کے اگلے پچھلے تو معاف ہیں، وہ پیر اور جمعرات کا روزہ تو رکھتے ہیں، جمعے کا نہیں رکھتے، ہفتہ اتوار کا نہیں رکھتے، منگل بدھ کا نہیں رکھتے، میں پوری زندگی سارے روزے رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویوں کے خانہ داری کے امور میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، وہ اس لیے خانگی معاملات کے اندر بیویوں کا حال احوال پوچھنے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، لیکن میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اب بتائیے ان 3 صحابہ کی نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ اس سے زیادہ نیک نیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، ایک کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ اس سے عمدہ اعلیٰ عرفہ نیت کیا ہو سکتی ہے؟ دین نیت کا نام نہیں ہے، دین فقط اخلاص کا نام بھی نہیں ہے۔ اخلاص اور نیت اگر عمل رسول کے تابع ہوگی تبھی عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، امہات المومنین نے بیان کیا، بھی 3 بندے آئے تھے، یہ باتیں کہہ کے چلے گئے ہیں۔ اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی اللہ کے رسول ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکدار پیشانی کے اوپر جو ہر وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے، اور پیشانی سے بھی لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں اور مسکرا رہے ہیں، پیشانی کو دیکھ کے لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ اس پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی اور وہ پیشانی متغیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو میرے صحابہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں رات کو اٹھتا بھی ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا بھی ہوں اور بعد میں کئی دفعہ روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں خانگی معاملات کو بھی چلاتا ہوں، ازواجی زندگی کو بھی بسر کرتا ہوں۔ اگر بات صرف
غصے کے عالم میں پیشانی پہ سلوٹ ڈال کے رسول اللہ یہاں تک کہہ دیتے، بات مکمل تھی۔ لیکن رسول اللہ نے ایک رہنما اصول دیا، آپ نے اس حدیث کے اوپر غور کرنا ہے۔ دو بندوں نے، ابھی نفلی عبادت ہے، دو بندوں نے دین کے کلیات اور جزیات میں سے دو صحابہ نے اضافہ کرنا چاہا۔ ایک نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں ساری رات کھڑا ہی رہوں گا پوری زندگی، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہ دین میں اضافہ تھا۔ اور تیسرے نے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی کہ میں شادیاں ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو نہیں، ان خلوص نیت کے پہاڑوں کو، ان عزم و استقلال کی چٹانوں کو جو نیکی اور تقوی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ فمن راغب عن سنتی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیسے الفاظ ہم تک پہنچا دیے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے اضافہ کیا، یہ نہیں کہا جس نے کمی کی۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اور اعراض کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، یا آگے بڑھ گیا یا پیچھے رہ گیا، فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم اخلاص نیت کے اوپر ایمانداری سے بتلائیے، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔ خلوص نیت کے فلسفے سے کیا کچھ نہیں گھڑا گیا دین میں، کیا کچھ نہیں گھڑا گیا دین میں۔